انہاں دی تربیت واسطے اس چیز دی علماء نے اشد ضرورت محسوس کی تھی۔ اپنے اسلاف اور صحابہ کبار دے او قصے سنائے جان، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر پچھلے نبیان دے قصے سنائے کہ کس طرح دین دے چلن والے نے مشکلات دا سامنا کیتا، پھر اللہ رب العزت نے انہوں مرتبے کی عطا فرمائے۔ اسی طرح 17 رمضان المبارک دے اندر تاریخ اسلام دے اندر ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہویا، جنہوں غزوہ بدر دے نام تو جانیا جاندہ ہے۔ غزوہ بدر انہوں یوم الفرقان بھی کیا جاندہ ہے، ایک کفار دے مسلمانہ دے درمیان فرق کرنے والا دن سے۔ گرامی قدر حضرات، اسلام دی سب تو پہلی جنگ ہے۔ اس تو پہلے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں فرمائی۔ محققین نے فرمایا کہ اے بدر کبریٰ یہی وہ سب تو وڈی جنگ ہے جن دے اندر کفار بہت زیادہ قتل ہوئے۔ ادھی وجوہات کی نے ادھے بچ علماء نے بڑی ابحاث بیان فرمائیاں، لیکن میں اختصار دنال تو ہنو جنگ بدر دا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ گرامی قدر حضرات یاد رکھے آجے، آج تو 1500 سال پہلے چلے جاؤ یا آج دے دور اچھ رہ جاؤ، ایک چیز سنو ضرور نظر آوے گی کہ یہود و نصارہ اور کفار کدے بھی یہ نہیں چاہن گے کہ مسلمان حکومت کرن، مسلمانہ دی بھی کوئی ریاست ہوگے، مسلمانہ دا بھی کوئی نظام ہوگے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ کفار جڑے نے نظام مصطفیٰ تو بہت ڈر دینے۔ اسیس لوگ سوچ دیں کہ پتنی سنو عبادت نہیں کرن دے دے، نا نا، فلسطین دے اندر چلے جاؤ، وہ حقیقت مسئلہ عبادت دا نہیں، وگرنہ عبادت دا ہوندہ تو امریکہ دے اندر آج بھی روزے افطار کرائے جا رہے ہیں۔ انہانو عبادت نال کوئی غرض نہیں، اصل سے جڑے جنہاں نے بھی جدوں بھی نظام مصطفیٰ دی آواز اٹھائی کفار نے انہانو دبن دی کوشش کر دیتی۔ کیوں؟ انہانو پتہ ہے کہ جے اسلام دی حکومت آ گئی، اسلام دی حکومت آ گئی، پھر ساڑھا کفر دب کے رہ جاوے گا، کفر دب کے رہ جاوے گا۔ اسلام دے سے اپنے قوانین ہونگے، وہ تو پھر حق بات کرے گا، لہٰذا ساڑھے جھوٹ چھپ جانگے۔ گرامی قدر حضرات، یہی وجوہات سی کہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے اندر کتنے سال گزارے پر کسی کافر دی جرت نہیں ہوئی۔ اس وقت سرکار دے نال جڑے صحابہ سن انہاں دی تعداد بھی بڑی تھوڑی سی، حق بندا سی ادوں جا کے سرکار دے نال جنگ کر دے، ادوں اے صحابہ نو ختم بھی کر سکتے سن، لیکن ادوں جنگ نہیں کیتی۔ کیوں؟ ادوں صحابہ صرف عبادت کرتے رہے، ادوں صرف صحابہ عبادت کرتے رہنا۔ لیکن ہن جدوں مدینہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نا، ہن گل ود گئی، ہن سرکار نے گل عبادت کر محدود نہیں رکھی۔ میرا نبی نے فرمایا نا نا ہن عبادت بھی اسی اپنی مرضی دی کران گے، جتھے چاہاں گے کران گے، حکومت بھی ساڈی ہوے گی، حکومت بھی ہن ساڈی ہوے گی، حکم بھی ہن ساڈا ہی چلے گا۔ اس بات دی ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، بڑے بڑے جتنے بھی مکہ دے کفار نے، انہانوں بڑی تلخ محسوس ہوئی۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، کیا مسلمان ہن نمی حکومت پہ بنان گے کہ مسلمان دا بھی کوئی نظام ہوئے گا؟ کیا ہن ایک اپنا نظام ساڑھے تے لاگو کرن گے؟ انہاں دی حیثیت جرت کی ہے معاذ اللہ۔ گرامی قدر حضرات، یہی وجہ ہے کہ بڑی دنوں تو ایک موقع تلاش کر رہے سن، کوئی ایسا موقع آوے کہ انہاں دے نظام نو بند کیتا جاوے، پر ایک وقت انجدہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ملی کہ ابو سفیان دا جڑا قافلہ ہے نا، وہ مکے والے دا ساز و سامان لے کے ملک شام تو مکے وال آ رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سامان بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہن اپنی حکومت نظام مصطفیٰ قائم کرنا چاہ رہے سن، میرے نبی نے فرمایا مدینہ دے وچوں گزرنا جے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا چلو جا کے پتہ کر کے آؤ کتھوں آ رہے ہیں تو کتھے جا رہے ہیں۔ کیونکہ جدو انسان اپنے گھر اپنے محلے دے اندر کوئی اجنبی آ جاوے نا تو خبر لینی ضروری بنتی ہے حاکم واسطے، گھر دے سردار واسطے ضروری ہے کہ خبر لبے کہ میرے گھر وچ کون آیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نا ہن اسی کوئی مکے والیاں تے محتاج ہیں،
ہن اسی اپنی حکومت بناواں گے کسے دی کی ضرورت ہوے کہ ساڈے علاقے دے وچ گزر کے جاوے میرا نبی نے فرمایا جو پتہ کر کے آؤ ویکھ کے او قافلہ کتھوں آ رہا ہے کتھے جا رہا ہے ابو سفیان نو خبر مل گئی ابو سفیان نے مکے پیغام بھیج دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ساڈے قافلے تے حملہ کرنا چاہندے نے جاسوس بھیج دیتے نے لہذا ساڈا قافلہ لٹنا چاہ رہے نے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نیت سرکار بہتر جاندے نے گرامی قدر حضرات ابو جہل نو خبر مل گئی ادھر ابو جہل نو جڑے ویلے خبر ملی نا امام شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ابو جہل کعبے دی چھت تے چڑھ گیا سارے مکے والیاں نو مخاطب کر کے کہنے لگا او مکے والیو تہاڈا قافلہ ملک شام دے وچ آ رہا ہے سارے لوگاں دا وچ سامان ہے لہذا اپنے سامان دی حفاظت کرو او ویکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے قافلے تے حملہ کرنے والے نے لہذا جاؤ جا کے اپنے قافلے دی حفاظت کرو آؤ اسی چلے ہاں تے ساڈے نال ساڈی مدد کرو اپنے قافلے دی حفاظت کرو ابو جہل نے 1000 پہلواناں دا لشکر تیار کر لیا گرامی قدر حضرات ادھروں ابو جہل لشکر دی تیاریاں پیا کر دے ابو سفیان بھی بڑا تیز انسان ہے انہیں رستہ بدل لیا رستہ بدل کے قافلہ مکے اندر آ گیا گرامی قدر حضرات معاملات کچھ بگڑتے جا رہے ہیں ابو جہل زیادہ معاملات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے بکھیری جا رہا کہ انہاں دی جرت کیویں ہوئی ساڈے قافلے دی جاسوسی کرن ساڈے قافلے دے اج مسلماناں دی اتنی جرت ہو گئی گرامی قدر حضرات ابو جہل کولو برداشت نہ ہویا انہیں قافلہ تیار کیتا یہ لے کے ٹر گیا ادھروں میرے نبی نو خبر ہو گئی پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی آندھی ہوندی تو بول دے سبحان اللہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ہو گئی کہ ابو جہل آ رہا ہے ان سرکار ہومن تو سامنے ہوئے ابو جہل میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ نے بھی اکٹھیاں کیتا تو میرے نبی ایک مقام تے ٹور گئے بٹھا کے میرے نبی نے سارے صحابہ نے فرمایا صحابہ ابو جہل آ رہا ہے ابو جہل آ رہا ہے کہ پتہ ہے نا جدو اسی اسلام دا آغاز کیتا سی انہیں بڑے ظلم کیتے ہیں صحابہ دسو اج کندہ دل کر دے تو کلو بدلہ نہیں ہے سارے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو تو ایدے دے بڑے پرانے معاملات نے جڑے چکان علیہ پہنے آلان دے کملی والے ہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر صحابہ دے ڈال میٹنگ پہ کر دینے بعض علماء شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکے والیاں نو ویسے بھی پہلے دا بڑا ڈر پہ گیا کیونکہ مکے دی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھو جان لگ دیاں نے عاتقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا انہاں نو خواب آیا تے خواب دے اندر انہاں نے ویکھا کہ ایک مکے تے کوئی انسان کھڑا ہو کے کہہ رہا کہ مکے والے ٹرو اپنے قتل گاہ دے وچ پہنچ جاؤ تہاڈے قتل دا ویلا آ گیا ہے انہیں جدو پیغام بھیجیا عورتاں نے ابو جہل تک پہنچا دیتا تے ابو جہل پھر اگ بگولا ہو گیا انہیں آکھا کہ اے ہن عورتاں بھی غیب دیاں خبراں دیون گیاں سانو لہذا انہوں بڑا غصہ آیا انہیں آکھا کہ قافلہ بچے یا نہ بچے لہذا انہاں میں نہیں چھڑنا ادھر سرکار صحابہ دے وچ میٹنگ پہ فرماندے رہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ ساری زندگی میں تہاڈے کولوں کچھ نہیں منگیا اج اسلام تہاڈے تو جاناں دے سودے پیا کر دے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اج اسلام تو ہڈی جانا پہ مگ دے لہذا ترو اج ابو جہل دا مقابلہ کریے کون کون تیار ہے مکی صحابہ بھی بیٹھے نے مدنی صحابہ بھی بیٹھے نے ہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پیغام انہاں کے صحابہ تک پہنچایا صحابہ تو مشورہ لیا ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اج ویلا آ گیا اسلام تے اساں پہرےداریاں کرنیاں نے اپنا نظام قائم کرنا صحابہ اج اسلام تے اوکھا ویلا آ گیا ہے کافر لشکر لے کے مدینے حملہ کرنے آ رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا صحابہ دسو مینوں اپنا مشورہ دیاں کی کرنا چاہیے ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں کملی والے ساری زندگی اساں تیرے تموار دیتی ہے تیری خاطر اساں جوانیاں واریاں نے اسی تیرے خاطر ہجرت بھی کر لئیے کملی والے ماں باپ چھڑے تیری خاطر اساں اپنا گھر چھڑے آئے کملی والے
خاطر ایسا طرح طرح دیا مصیبتاں سیاں نے کملی والے اسلام دی بلندی واسطے ایسا طرح طرح دیا مصیبتاں برداشت کر کے آئے ہوں کملی والے ساڑی جان بھی تیری ہے مال بھی تیرا ہے مسلمان میرے نبی ابو بکر کو مشورہ لے رہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یا نبی کہندے ہونے گے ایک واری محبوب بلاوے اساں سر نو پیر بنائیے جان منگے دیر نہ کریے اساں کدے بھی دیر نہ لائیے آدم جشی مرحوم نے لکھے کدے نہ یار دا عشقوا کریے بمیں سین کدیاں مر جائیے آزم یار یاری نہ لائیے جلائیے توڑ نبھائیے آزم یاری نہ لائیے جلائیے توڑ نبھائیے تو یا رسول اللہ لائی جو بیٹھے ہیں تو ہن توڑ تا نبھانے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر دا جڑا خطبہ سنیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اور کوئی مشورہ دے ہو عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاڑی خاطر سارا کچھ قربان کر کے آئے ماں باپ تو ہاڑی خاطر چھوڑے مکہ تو ہاڑی خاطر چھوڑے سارا کچھ تو ہاڑی خاطر چھوڑے تے عرض کر دینا کملی والے ساڑی جان بھی تو اڈی ہے ساڑا مال بھی تو اڈا ہے حضرت عمر فاروق بھی یہی گل کرتے کہندے نے کیا پیش کرے تمہیں کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کرے تمہیں کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے جندہ جندہ ایک والا ہاتھ جو کے بڑے آ جائیے دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے اور یہ صحابہ نے روزے رکھ میرے نبی تو جانا واریاں تسی بھی روزے رکھ انہاں دی یاد جو انہاں نو مبارک بات دے دیا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے گرامی قدر حضرات میرے نبی نے سارے مکے والے ان کو پوچھا جتنے بھی مستر صحابہ بیٹھے سن میرے نبی نے سارے ان کو مشورہ لے تاکہ کسی دل بچ کو گل رہ نہ جاوے مکے والے کو پوچھا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن مدینے والے دے ول مخاطب ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والے ول مخاطب ہو کے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے والے ہو اساں تے مکہ چھڑ کے آئے ہوئے ہیں
لہذا تسی تے اپنے گھراں وچ رہن والے اپنے شہر وچ رہن والے ہو لہذا تہاڈا اس بارے کی خیال ہے مدینے والے اندر وچ جڑے مستند اور معتبر بندے سن وہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مدینے والے ہو دسو تہاڈا کی خیال ہے چونکہ یہ جنگ روزہ رکھ کے لڑنے سے جی میں تسی روزہ رکھ کے سبحان اللہ پہ بول دے ہو نا میں انہاں روزہ رکھ کے جنگ لڑنے سے عجیب گل ہے ویسے یہ حقیقت بات ہے یہ ویسے ساڈی سبحان اللہ دے نال کوئی ایسا بڑا کام ہو تو جانا نہیں اپنا ہی فائدہ کر کے جانا چلے انہاں دی بہادری دے کسے اسی سن کے اج انہاں یوم بدر والے ہم مبارکباد بھی پیش کر دئیے کہ واہ 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 سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اسی تو انہاں دی بہادریاں تو سبحان اللہ دی صداواں ہی لگا سکتے ہیں گرامی قدر حضرات کیونکہ انہاں ورگا پوری دنیا چ کوئی نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد نے فرمایا کہ ہاں دسو تہاڈا کی ارادہ ان حضرت مقداد نے کی جملے ارشاد فرمائے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینا کملی والے سانو قرآن دتائی ایمان سانو دتائی کملی والے سانو بڑیاں عزتاں نال نوازے آئی کملی والے سانو رمضان دتائی کملی والے سانو حج روزے زکات اتنے بڑے اجر و ثواب سانو دیتے نہیں کملی والے سانو رحمان تو دیتا ہے کملی والے سارا کچھ تو میں نو سانو دیتا ہے ایسے تینوں ایک جان نہیں دے سکتے حضرت مقداد نے اون لفظ بیان فرمائے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ پیش فرما دے بیان فرما دے مقداد کہندے جاندی ہے تے جان میری سیواری تر جاوے پر کملی والے تیرے شہر والے ایک قدر تدیوانا آوے بس بھائی میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو مشورہ بھی کر لیا تو سارے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن 313 صحابہ نو لے کے بدر دے مقام الٹور پر 15واں 16واں روزہ سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہن بدر دے مقام تے پہنچے گرامی قدر حضرات یاد رکھے آجے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو جنگ دا ارادہ فرما لیا ہن سرکار لشکر دی نمائندگی پر کر دینے کہ کنو کنو لے کے جانا ہے سارے بچے بھی کٹھے ہو کے آگئے یا رسول اللہ اسا بھی جانا ہے جوان بھی آگئے وڈیرے بھی آگئے میں روایات پڑھے عورتوں بھی آگئیں یا رسول اللہ اسا بھی جنگ بچے جانا ہے ایک مائی آگے بڑی زد کر لی میرے نبی دنال کہنے لگے یا رسول اللہ میں جانا ہے میرے نبی نے فرمایا تیرا اتھے کی کام ہے یا رسول اللہ اتھے جدو زخمیاں نے زخمی ہونا صحابہ نے چلو میں پٹی شٹی کر لما گئی میں پٹی شٹی کر لما گئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں فرمایا کہ نہیں تیری شہید ہون دی خواہش ہے انشاءاللہ اللہ تنو شہید ہی کرے گا شہیداں والا مقام عطا فرماوے گا اور پھر مائی دور فاروق اعظم میں شہید ہوئی گرامی قدر حضرات بہت سارے اس طرح دے واقعات نے اگر ایک ہی نشست دے اندر اس چیز نو بیان کیتا جاوے تے کدے بھی ممکن نہیں کہ غزوہ بدر نو بیان کیتا جا سکے میں صرف نقشہ تو ہڈے سامنے رکھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مجاہدین نو تیار فرما رہے ہیں تب بچے کٹھے ہو کے میرا نبی کو لو آگیا عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ دے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے سنو سارے کٹھیاں ہو کے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کر دیں یا رسول اللہ اساں بھی جانا ہے اساں بھی جانا ہے حضرت عمیر ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابی حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بھائی نے میرے نبی جو تو بچیاں نو بھیج رہے نا واپس 13 بچے واپس چھوڑ گئے اب دیکھو عشق رسول اسی تا روزہ رکھوا کے بچیاں نو مسجد وچ نہیں بھیج دے او ماما تو قربان نہ جاویے جنہاں نے روزہ رکھا کے جنگ وچ پہ بھیج دیاں نے
وہ جنگ وچ پئیاں بھیج دیاں نے تے اے وی اگوں ضد لا کے کھڑے نے جی جانا ہے۔ حضرت عمیر ابن وقاص حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چھوٹے بھائی نے تے میرے نبی سارے واپس بھیج دیتا تے اے اپنے بڑے بھائی دے پیچھے لوگ کے کھڑے نے کہ حضور میں نے کے واپس نہ بھیجنا ہے، پر سرکار دی نگاہ میں تو کون بچے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دمدار آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دمدار آ گیا، اس نگاہ ہے عنایت پہلا حوصلہ، اس نگاہ ہے عنایت پہلا۔ گرامی قدر حضرات میرے نبی دے پہ کی نظر میرے نبی نے آکھا باہر آئے نا، میرے نبی نے فرمایا تو نہیں گیا واپس، میں نہیں جانا، میرے نبی نے فرمایا چلو، آکے نا میرے نبی نے جفا مار لیا، یا رسول اللہ نہ بیچو میں نہیں جے جانا، میرے نبی نے فرمایا کو خاص وجہ سنو بچے دا جواب، عرض کرتے یا رسول اللہ امی نے بھیجا سی یا شہید ہو کے ہمیں یا غازی بن کے ہمیں، شہید ہو کے ہمیں یا غازی بن کے ہمیں، احمامت یا تربیت آسان اور روزے رکھے ہوئے نے 17واں روزہ رکھ کے جنگ لڑنے سے گرامی قدر حضرات اس طرح دے بھی صحابہ سن تے صحابہ دا عشق کی ہے گرامی قدر حضرات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے اس طرح جانا قربان کرنے واتے اجازتاں پہلان دے ہیں اسے وجہ تو یہاں شیر مول کے کہتا ہے عشق دے روگ اولڑے اے اپنی مرضی کردہ ہے اس عشق دے روگ اول رہنا اے اپنی مرضی کردہ ہے اے بندہ ٹگیا رہنا سولی دے نہ جھوندہ ہے نہ مردہ عشق لگ جاوے نہ جھونڈ دیندہ نہ مرن دیندہ کرامی قدر حضرت کیونکہ اس عشق دے رونگ بڑے اول رہنے بس بھائی مختصر کر دے ماں ادھروں 1000 دی تعداد او شرابی کبابی تے او تکے تے نچن والیاں نال لے کے آ رہے اور جدو مکہ دے وچوں نکلے سی نا تے انہاں دیاں بیویاں نے ہار پا کے بھیجیا سی کہ انہاں نے تے جت گئی ہونا ڈھول شول انہاں نے اپنے گھراں چ رکھ لے جدو آن گے تے اسی خوشی دے للکارے وجاواں گے تے ادھروں میرے نبی دے صحابہ 313 نے روزے رکھ کے پٹور دینا اے روزے رکھ کے پٹور دینا ادھر جنگی سامان دے نال لد بد ہوئے سارا لویا دا کھول پہن کے پورے جنگی لباس دے اندر آ رہے ادھر میرے نبی دے صحابی نے میں روایات پڑھ رہا سا کہ کسے کو تہبند دے تے قمیض نہیں پنجابی آکھاں کئی صحابی ایسے سن جنہاں نے صرف دھوتی بنی ہوئی سے تو سوٹی چک کے نہ تے ٹر پہ یا رسول اللہ کر لینے تیرے دشمنہ دا علاج واہ عشقہ تیرے روگ تو صدقے جاواں تیرے انداز تو صدقے جاواں انہاں نے اے نہیں بیٹھا کہ ساڑھے کپڑے بھی پورے نہیں کمیزاں بھی نہیں پائیاں تو انہاں نے تہبد بند کے میرے نبی دل جا کے لبیک آکھ دیتا گرامی قدر حضرات جنگ بدر ایک واقعہ کوئی آسان جانے کہ ہر بندے کو سنایا جاوے ایک بزلا کو تو سنایا ہی نہیں جا سکتا ایتے انہاں کو سنایا جاندہ جڑا علی والا ہوئے گرامی قدر حضرات ادھروں صحابہ ٹور پہ ادھروں او ٹور پہ نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بالے پر
بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر انہاں نور کسے گل دا کئی ماننے انہاں کہ ساڈا کملی والا ساڈے نال ہے ساڈا سونا ساڈے نال ہے جے اے نال ہے نا تے ایدی اکھاں دے سامنے شہید ہون دا مزہ ہی کچھ اور ہے صحابہ دی آرزو ہویا کرتی سی منم وہمی تمنا کے بوقت جاں سپردن بروخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی صحابہ کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی خواہش ہے کہ جدو وقت رخصت آبے تے سرکار تواڈے قدماں تے سیر ہوئے تے ایویں سرکار نو ویکھدا ہوں سرکار مینوں ویکھدے ہون تے میری روح پرواز کر جاوے محبوب دی اکھاں دے سامنے مرن دا مزہ ہی کچھ اور ہے گرامی قدر حضرات ہن ابو جہل بڑا چلاک بندہ انہیں پہلے آ کے بدر دے مقام تے نا آ کے ڈیرے لگا لے بدر دے دو طرح دے مقام نے ایک ریتلی ہے ایک سخت ہے ابو جہل نے ذرا سخت مقام تے ڈیرے لگا لے کہ کوئی صحابہ ہن پیدل سن نہ زیادہ انہیں آکھا جدو اے پیدل چل سن تے ریت وچ پیر کھبن گے اے زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوگی اے تھکے ہوئے ہون گے اسی تو ویسے ہی انہاں نوں مار دینا وہ تو گھروں سوچ کے آئی سی اسی انہاں نوں شہید کر دینا مار دینا پرواہ قدرت تیرے بھی کارنامے تو صدقے جاواں ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے مقام دے اندر جا کے رات ٹھہری سرکار ریتلی علاقے چ رہ گئے تے ابو جہل ادھر رہ گئے تانوں پتہ ہے نا جدو ریتلی علاقے دے اندر کوئی بھی ریتلی معاملہ ہوئے نا تے اوتھے بارش آ جاوے تے ریت جم جاندی ہے تے مٹی چکڑ بن جاندی ہے مٹی چکڑ بن جاندی ہے نوجوانوں جڑے والے بدر دی رات آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو لے کے ساری رات میرے نبی عبادت کر دے رہے ادھر صحابہ کو جب پر سکون ہو کے ستے رہے مسلمانوں ادھر آتی رات ہو گئی بدر دے مقام نے خورے کڑے درد دنال دعا کیتی ہوئے گی مسلمانوں آتی رات ویلا آتی رات ویلا اچانک بڑی تیز بارش آ گئی ادھر میرے نبی دے صحابہ بڑے سکون نال خیمیات ستے انہاں دی ریتلی جگہ بھی بڑی سخت ہو گئی سکون والی ہو گئی ادھر جڑے کافر نے انہاں دے گھوڑے کدے چکڑ تے تلک تلک ڈگ دے رہے انہاں دے خیمے ڈگ گئے کوئی اپنا خیمہ پیا سنبھالدا ہے کوئی اپنا گھوڑا پیا سنبھالدا ہے کوئی اپنا کسے نو پیا سنبھالدا ہے مسلمانوں اس ویلے بدر دے مقام نے بھی ویکھے آیا ہوے گا صحابہ بڑے سکون نال ستے نے اے چکڑ تے ڈب ڈب مردے واہ قدرت تیرے کارنامے تو صدقے جاواں او ساری رات سامان سنبھال دے رہ گئی انہاں دی رات بیچارے کام کر کے تھکے صحابہ ستے ہن صبح ہوئی نا مسلمانوں ادھر ابو جہل دا لشکر تے ادھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے 313 بدری صحابی نے گرامی قدر حضرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ اسلام دی پہلی جنگ بدر یوم الفرقان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جنگ شروع ہو گئی صحابہ بھی اپنی بہادری پر لکھاندے بڑے بڑے صحابہ مولا علی جیسے میرے نبی نے پہلے بھیجے حضرت امیر حمزہ انہانوں پہلے بھیجیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھیجیا کہ بڑے صحابی سن جنگجو سن کچھ میرے نبی دی حفاظت واسطے گرامی قدر حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے او شخصیت نے جدو میرے نبی دا ویسے تا سایہ ہے کوئی نہیں جڑا ساری زندگی سایہ بن کے میرے نبی دا نال رہا نا جگوں نو صدیق اکبر کہتے ہیں میرے نبی نو نہیں کلیاں چھڑیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے نال نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے ویکھے آؤ اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ویکھے آؤ میرے نبی نے 1000 کی تعداد اے میرے صحابہ 313 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خورے دل تے کی گزری میرے نبی اپنے خیمے دے اندر آ گئے میرے نبی نے آ کے سجدے تے سر رکھ لیا میرے نبی روئی جا رہے نالے عرض کر دینے یا اللہ ساری زندگی کی کمائی لے کے آیا ہوں کملی یا اللہ
میں پتھر کھا کے تینوں ستیرا لے کے آیا ہوں میں مارا کھا کے تینوں ستیرا لے کے آیا ہوں میں سزاواں جھیل کے تینوں ستیرا لے کے آیا ہوں میں گالیاں سہ کے تینوں ستیرا لے کے آیا ہوں رو کے عرض کی تھی اللہ کہ آج اے مر گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا مسلمانوں میرے نبی ایسے درد دے نال رو رہے ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے نبی دے کندھے تو کملی مبارک ڈگ گئی ابو بکر نے میرے نبی نو جفا ماریا عرض کرتے ہیں کملی والے رونا رب دی مدد آ گئی سونے رب دی مدد آ گئی میرے نبی نے فرمایا کی یا رسول اللہ فرشتے آ گئے ہیں فرشتے آ گئے نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے لگے روئی جا رہے علماء فرماتے ہیں اچانک ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی نے فرمایا کون ہے عرض کی تھی کملی والے میکائیل آیا ہوں میرے نبی نے فرمایا کدھر ہے کملی والے کئی ہزار فرشتے تیرے کو لے کے آیا ہوں یا کئی 100 فرشتے لے کے آیا ہوں میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت میکائیل کھڑے آئے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈی جی ہوا چلی اسرافیل آ گئے عرض کی تھی کملی والے آؤ 1000 فرشتہ میں بھی لے کے آیا ہوں میرے نبی روئی جا رہے تھوڑی دیر تو بعد پھر ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی نے فرمایا کون ہے عرض کی تھی کملی والے جبریل آیا میرے نبی نے فرمایا کدھر آیا ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ ب5,000 من الملائکۃ مصومین کملی والے آؤ 5000 فرشتہ لے کے آیا کملی والے 5000 لے کے آیا اللہ نے بھیجا ب5,000 من الملائکۃ مصومین 5000 فرشتہ آ گیا میدان بدر دے اندر اللہ فرماتا سونے سر اٹھا لے سر چک کے سونے نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئی جا رہے اچانک ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی نے پوچھے کون عرض کی تھی کملی والے اسرائیل ملک الموت آیا عرض کی تھی کملی والے اسرائیل ملک الموت آیا میرے نبی نے فرمایا اسرائیل تو تے جانا نکال دا ہے تو تے گھر اجاڑ دینا ہے دس میرے والے کیوں آیا ہے عرض کی تھی کملی والے باقی سارے تیرے والے آئے ہیں میں آج آنا والے آیا باقی سارے تیرے والے آئے ہیں آج میں آنا والا آیا آج میں انہاں دے گھر اجاڑن آیا گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا فرشتیاں دی مدد آ گئی گرامی قدر حضرات صحابہ کبار بھی ویکھیا کہ جدو لشکر ساڈا بوتا ہو گیا انہاں دا تھوڑا پیا نظر آوے تو صحابہ دے حوصلے ہی ود گئے صحابہ دے حوصلے ود گئے پھر او منظر بن گیا او ویکھو نا اے مکے دے ایڈے بڑے بڑے پہلوان ہیں جنگجو نے تو جدو جنگ دا ویلا آیا تو پھر 2 چھوٹے جے بچے نے حضرت معاذ تے حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما یہ چھوٹی عمر دے نے بعد نے لکھا ہیں بالغ سن لیکن ہیں چھوٹے سن نویں نویں بالغ ہوئے سن حضرت معاذ جڑے سن یہ بڑے بھائی سن تے حضرت معوذ چھوٹے بھائی سن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں نہ دوویں بھائی چھوٹے چھوٹے نا یہ دوڑ کے آئے تھے کہنے لگے جی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے جی ایتھے ابو جہل کیڑا ہے ویکھو پھر جنگ دا پاسا کہ میں بڑھ لیا کہنے لگے جی ابو جہل کیڑا ہے عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جی تو آنوں کی لگے او تو مکے دا بڑا بڑا پہلوان ہے چودھری ہے کہنے لگے جی حضور دسو تو صحیح ابو جہل ہے کیڑا انام چوں عبد الرحمن بن عوف کے اندر ہے کہ میں انج کر کے اشارہ کیتا او ویکھو ابو جہل او جے فرماندے نے میں اجے اشارہ کر کے پیا دسدا میں کہ ابو جہل او وے تے میں علی اشارہ پیا کرنا میں ویکھیا اے بچے اوتھے پہنچے ہوئے ایک نے تلوار ماری اور ابو جہل دے لت تے تھلے چک کے ماریا دوسرا سینے تے بیٹھ کے پیدر پہ وار کر کے دا سینہ چھلی کر دیتا ویکھو جنگ دا پاسا کہ میں پڑھ دیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریاں مارا کھا دیا سن آج یوم الفرقان فرق دا دینے سے جی امیہ بن خلف کی تھے بڑا مارے آئینے میں نہوں
امیہ کی تھے بھی جی اوے بلال نے پھڑ لیا ہونا پھر بلال نے بھی او دا اوہی حشر کیتا جڑا انہیں حضرت بلال دے ظلم کیتے سان ویکھو پھر مسلمانوں جنگ دا پاسا کی میں پلٹیا جدو اللہ دی مدد آ گئی اللہ دی جدو مدد آئی گرامی قدر حضرات یہی وجہ نو سامنے رکھ کے حقیقت باتیں صحابہ سچے سن اور یقین رکھے آجے انسان اپنے مذہب دے اندر دین دے اندر اگر سچا ہوئے تو رب دی مدد ضرور آ جاندی رب دی مدد ضرور آ جاندی اگر کوئی نظام مصطفیٰ واسطے ڈٹ جاوے تو مدد رب دی ضرور آ جاندی مدد ضرور آ جاندی اگرچہ اس دور دے اندر بھی کافر جان دینے کہ مسلمان سچے نے انہاں دا قانون سچا ہے نظام مصطفیٰ سچا ہے اس صحیح معنی دے اندر ہر انسان نو ادا حق دینا والا ہے جان دے او بھی سن لیکن ابو جال دینا بطان یا فیکٹریاں بند ہو جانی ہیں اخنس بن شریک اے ابو جال دا بڑا لنگوٹیا یار ہے تے کافران دا سردار ہے جنگ بدر تو ایک رات پہلے ایک خیمے دے وچ گیا ابو جال دے خیمے دے وچ جا کے کہنے لگا ابو جال بچپن دا یار ہے تے تیری محمد دے نال پہلی مرتبہ جنگ ہے کیوں لڑ رہے ہیں اخنس بن شریک کہنے لگا میں ایمانداری نال دس اتھے یا تو ہے یا میں تیسری رب دی ذات ہے سچی دسیں اس جنگ وچ جھوٹا کون ہے تو سچا کون ہے تسی گھر جا کے سبحان اللہ ضرور بولے آجے بھائی جنگ وچ جھوٹا کون ہے تے سچا کون ہے نوجوانوں یا اخنس بن شریک کہنے لگا مجھے تھے یا میں آیا تو ایمانداری نال دسی تو سچا یا محمد سچا ہے ابو جال کہنے لگا اخنس بن شریک اتھے اور بندہ کوئی نہیں آجا تنو یاد سچ دس دیوان رب کعبہ دی قسم ہے ساری زندگی ویکھ لئیے محمد سچا ہے میں جھوٹا کہندا گل جو چودراہٹ دی نہ ہوندی تو میں کلمہ دا پڑھ لینا سی لیکن او دا کلمہ پڑھا میری چودراہٹ مردی ہے ویسے ہے وہی سچا گرامی قدر حضرات پتہ چل گیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مندے نے لیکن ان اے نہیں چاہتے کہ اسلام دا قانون آ جاوے اصل وجہ ایسی گرامی قدر حضرات پھر جنگ دا پاسا کی میں پلٹیا کہ میں تو مختصر کر کے سنایا نا اے دو بندے جڑے ماڑے سن تے انہاں دا سنا دیتا بچیاں کو ابو جال مار گیا تے حضرت بلال کل امیہ آؤ ہن دو پہلوانہ دا ذکر سن لو بھائی آج جنگ بدر تے گل رکھاں گے انشاءاللہ گرامی قدر حضرات اس جنگ دے اندر میرے نبی دے دو شیر نے ایک اسد اللہ علی المرتضی ہے شیر خدا نے تے ایک اوے جڑا میرے نبی دا بھی شیر ہے تے اللہ دا بھی شیر ہے اسد اللہ و اسد رسول ہی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین کرے آجے جنگ بدر ہو رہی نوجوانوں جنگ بدر دے اندر صحابہ جنگ پہ لڑ گئے فرشتے بھی آگئے بعض صحابہ کے اندر ایسا بیٹھے آؤں ایسا کافر وہاں کر کے تلوار اٹھا کے مارن لگ دے ایسا کافر دیاں پہ ہی کردنے اٹھ جاندی ہے نلے آوازیں آندی ہے او قدم خیزوم اے خیزوم اگے ٹورے اگے ٹور صحابہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آگئے آکے عرض کردنے کملی والے آؤ اجے اسی تلوار چک دے کافر دی کردن پہلے ہی اٹھ جاندی ہے نلے آوازیں آندی ہے یو قدم حیزوم میرے نبی نے فرمایا صحابہ حیزوم جبریل دے گھوڑے دانا جبریل دے گھوڑے دا نام ہے حیزوم تسی جدو تلوار چک دو جبریل گردن کٹ دیتے او کہندہ او قدم حیزوم اگے ٹور اگے ٹور گرامی قدر حضرات صاحب تبیان القرآن نے لکھیا اور دیگر بہت سارے محدثین اور مفسرین شیخ ابو حقیق شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک سیرت نگارہ نے امام ابن ہشام طبقات ابن سعد اور دیگر اہل سیر نے لکھیا کہ جنہ کافرانو فرشتیاں نے کٹیا سی نا یا جنہانو ماریا سی انہاں دے زخم کالے ہو جایا کر دے سن تے پہچانے جاندے سن ایک بندے نے نہیں ماریا فرشتیاں نے ماریا
اور جس جنگ دے وچ فرشتے کافراں نو انج پہ مار دے نے اس جنگ دے وچ اللہ دے شیر دا پتہ کی مرتبہ ہے علماء فرما دے نے جڑے ویلے مقام بدر دے اندر فرشتے ماری جا رہے ہیں صحابہ لڑی جا رہے ہیں اس جنگ دے اندر جڑے ویلے جنگ ختم ہو گئی او دے وچوں 70 قیدی جڑے مارے گئے 70 سردار مارے گئے انہاں 17 وچوں کلے پیندی مولا علی مارے اس جنگ سے فرشتے بھی نے لیکن 70 جڑے کافراں دے سردار مارے گئے نا انہاں 17 وچوں 35 کلے مولا علی مارے نے کلے ہی مولا علی نے مارے نے چلو ہن دوسرے شیر دی تانوں گل سناواں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا نبی دے بڑے ہی لاڈلے چاچا نے انشاءاللہ میں کدے جمعہ انہاں تے ضرور پڑھاواں گا میرا ویسے ہی بڑا پسندیدہ انہاں دی سیرت دے سبجیکٹ ہے گرامی قدر حضرات امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے بڑے لاڈلا چاچا نے تے ہم عمر نے کوئی سال 2 سال دا فرق ہے انہاں دی عادت سی کہ اے شکار کریا کر دے سن جدو جنگے بدر تے جانا سی نا تے اے شکار کرن ٹر گئے شتر مرغ دا شکار کیتا تے شتر مرغ دے نا سر تے کلگی ہوندی سرخ رنگ دی لمبی جئی او عرب دے جنگلا دے اندر اس طرح دی ہوندے سن علماء نے فرمایا کہ امیر حمزہ نے شتر مرغ دا کیتا شکار تے او دی کلگی اتار کے نا تے امامہ شریف دے وچ انج کر کے لگا لے ایک قد ایڈا بلند تے پیر ننگے ہو جاندے سن پیر کجدے سن تے سر ننگا ہو جاندا سی اتنا جری پہلوان سی میرے نبی دا چاچا اتنا جری پہلوان سی گرامی قدر حضرات حضرت امیر حمزہ نے جڑے ویلے شتر مرغ دی کلگی سر تے لگا لئی مسلمانوں میدان بدر دا نقشہ ویکھن والا ہے جدھر جدھر امیر حمزہ جاندے ہیں کافراں دیاں دوڑیں لگ جاندیاں نے صحابہ فرماندے نے صحابہ کافر جدو قیدی بنا کے اسی گھر لے کے جا رہے مدینے لے کے جا رہے او کافر کہن لگے اج میدان بدر دے اندر سانو ہر پاسے کلگی والے ہی نظر آوندا سی نالے قیدی بن کے جا رہے تے نالے کہندے نے صحابہ اے کلگی والا کون ہے انہاں نے آکھا میرا نبی دا چاچا ہے امیر حمزہ ہے وہ کافر جڑے قیدی بن کے جا رہے کہن لگے کہ سچی پوچھو اج سارے تو ودا سانو اس کلگی والے ماریا اج سارے تو ودا اج سانو اس کلگی والے ماریا ہے بڑے اس مارے نے ساڈے گرامی قدر حضرات عتبہ ہندہ دا باپ سی ابو سفیان دی جڑی بیوی سی نا ہندہ بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا ایدہ جڑا باپ سی نا عتبہ انہوں امیر حمزہ نے بڑی بے دردی دنال شہید کیتا بعض علماء نے آکھیا کہ اس طرح سر تو وار کیتا تے او دے بالکل اس طرح 2 ٹکڑے کر دیتے جڑے ویکھتے سن کہ میرے نبی دا گستاخ ہے او سر تو وار کر دے سن تے جسم دے وچ 2 ٹکڑے کر دیندے سن ایسا جری پہلوان سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ المختصر مسلمانوں جنگ جیت کے واپس آ رہا ہے ادھر جڑے او ڈھول ڈبکے تے ہار لے کے بیٹھیاں سن نا انہاں دا اوہی خوشی رون وچ بدل گیا ادھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی جدو گھر آ رہے ہیں گرامی قدر حضرات جڑے قیدی ہوئے سن نا قیدیاں دے وچوں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن میرے نبی نے فرمایا فدیہ دیو تے جاؤ فدیہ دے دیو تے جاؤ سارے کچھ نے فدیہ دے کے جان چھڑا لی تے حضرت عباس جڑے سن نا میرے نبی دے چاچا سن اجے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں نے دل چ خیال ہے کہ میرے نبی نے ویکھنا کہ اے میرا چاچا تے حضور چھوڑ دین گے آ کے نہ تے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو کچھ نہیں جائے جو چھوڑنا جو تے ایویں چھوڑ دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچے دے کول بیٹھے تے موڑے تے ہاتھ رکھ کے تے میرے نبی نے فرمایا چاچا میں نبی ہاں میں نبی ہاں تے نبی نال جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا بیٹھا اپنے گھر ہوئے تے ویکھدا عرشوں پار ہوندا ہے تے نبی نال جھوٹ نہیں بولی دا چاچا کہن لگا حضور میں آکھیا نہیں میرے کول کچھ نہیں میرے نبی نے فرمایا جدوں جنگ تے آن لگے سے تے جڑی چاچی نے سونے دی اٹ پھڑائی سی
تے خفیہ کر کے نا کمرے چلے جا کے تے تو آکھیا سی جے میں شہید مر جاواں تے اے میری اولاد نو پال پول لویں جے میں بچ گیا تے میں آ کے لے لواں گا میرے نبی نے فرمایا اس اٹ دا کی کرنا جے تسی بیٹھے میرے کول فدیہ کوئی نہیں فرمایا او دا کی کرنا جے ادو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جوڑے تھے عرض کی تھی کملی والے کلمہ پڑھا دے کلمہ پڑھا دے میرے نبی نے فرمایا چاچا جی ہویا کی جی عرض کی تھی جی حضور دل چ خیال آیا جڑا مکے بہ کے مدینے بہ کے مکے دیاں خبراں سچیاں دس سکدا او پھر فرشاں تے بہ کے عرشاں والے دی بھی سچیاں ہی دسدا ہوئے گا گرامی قدر حضرات اسے وجہ تو عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واہ واہ شان اے محمد تیرے واہ واہ رتبے تیرے بیٹھا وچے مکے دے خام تے ہاتھ یمن وچ حضور مکے ہون تے یمن دیا خبراں تے مدینے ہون تے مکے دیا خبراں زمین تے ہون تے عرشاں دیا خبراں کیونکہ سچے نبی سن گرامی قدر حضرات اللہ رب العزت نے مقام بدر والے انو بڑا مقام تے بڑا مرتبہ عطا فرمایا یاد رکھیا جے جس انسان نے توجہ نال سنیا جے بھائی جس انسان نے اسلام تے اوکھا ویلا ویکھ کے تے فوراً اسلام دی مدد کی تھی اسلام دے نال کھڑے ہو گیا جس انسان نے اسلام تے اوکھا ویلا ویکھ کے تے اسلام دی مدد کی تھی کہ اس وقت اسلام نو ضرورت ہے میری اللہ نے میں نے عطا کیتا ہے میرے کو جان مال دولت سب کچھ ہے اس وقت مدد کی تھی یاد رکھیا جے اسلام نے انہوں مرتبے بڑے عطا فرمائے اگرچہ بعد والے جتنا مرضی کوشش کر لیں او دے ورگا نہیں ہو سکتے نہیں سمجھ آئی میں آسان کر کے سمجھا دے ماں اسلام تے اوکھا وقت پہ آتا میرے نبی نے فرمایا صحابہ مال پیش کرو سارے صحابہ لے کے آئے عمر فاروق فرماندے نے میرے کولو ابو بکر نلو ڈبل سامان سے لیکن میں ادھا لے گیا کیونکہ میرے ادھے جتنا بھی ابو بکر دا مال نہیں سی بڑھدا اب عمر فاروق ادھا لے کے آئے بڑا وہ بھی بہت زیادہ سی صدیق اکبر نے چھڑی سوئی بھی نہیں اسلام تے اوکھا ویلا آیا تے فوراً مدد کی تھی فوراً تے سارا کچھ لیا کے نبی دے قدمہ دے ویچ رکھ دیتا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر دا مرتبہ جڑا بلند کیتا ہے سارے صحابہ بچو عمر فاروق نو حاصل نہیں ہو سکے حالانکہ عمر فاروق چاندے تے پھر ادھا اور لیا کے ابو بکر تو بوتا دے دیں دے پر اسلام نے جدوں بھی آکھیا تے جس بندے نے پہلی مرتبہ پہلا قدم اٹھایا نا اس قدم تے بڑے اجر ملے اسلام دی پہلی جنگ سی پہلی جنگ بڑا اوکھا کام سی کہ شاید کہ صحابہ دی زندگی دی بھی پہلی جنگ ہو گئے کہ جڑی اسلام دے کفر دے درمیان لڑی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ اور بدری صحابہ ٹور پہ انہوں نے اے بھی نہیں ویکھیا سی روزہ رکھ کے لڑنا ہے اے بھی نہیں ویکھیا ساڑھے کو لباس تن دھن بھی کوئی نہیں کھادا پیتا بھی کوئی نہیں اے بھی نہیں ویکھیا سی پیڑ تے پتھر بننے نے حضور نے بلایا اسلام دی پئی ضرورت تے ٹور گیا اسی طرح فرشتے بھی آئے ہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تے جبریل میرے نبی دے کلو آ گیا صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک بڑی جڑے بدری صحابہ نے انہاں دی عظمت دے وچ میں تاکہ یہ بیان کر لواں تاکہ سانو پتہ چل جائے انہاں دی عظمت بیان کرنا کیوں ضروری سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جبریل آئے آکھے عرض کر دینا کملی والے ذرا میں نو اے تے دسے آجے تہاڈی نظر دے اندر اے بدر والے صحابہ دا کی مقام ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل بدری صحابہ دی کی شان پوچھ جائے سارے صحابہ ایک پاس ہے میرے بدری صحابہ ایک پاس ہے انہاں بارے
ورگا پورے صحابہ وچوں ہے ہی کوئی نہیں جبریل نے عرض کی کملی والے آؤ جی میں بدر والے صحابہ ورگا سارے صحابہ وچوں صحابی کوئی نہیں اے میں جڑے بدر دے مقام دے اندر جڑے فرشتے آئے نے انہاں ورگا پھر پورے فرشتیاں وچوں فرشتہ کوئی ورگا بھی پھر پورے فرشتیاں میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں جڑی عظمت اور شان رکھدا ہوئے جڑے بدری فرشتیاں دی شان سے اللہ نے ایک بڑی شان بیان فرمائی اگلی حدیث پاک میرے نبی نے فرمایا امام طبرانی نے لکھا کہ جنگ بدر دے اندر جڑے آئے سن اگر ساری زندگی انسان متقی اور پرہیزگاری دے وچ گزار دے کوئی گناہ نہ کرے تے بغیر گناہوں تو بندہ مر جاوے فوت ہو جاوے میرا نبی نے فرمایا او دی زندگی نالوں افضل میرے بدر والیاں دی ایک رات ہے میرے بدر والیاں دی ایک رات ہے اگلی گل سنو سنن ابی داؤد شریف ابن ماجہ اور طبرانی دے اندر اے حدیث پاک صحیح سند دے نال موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث پاک ہے ارشاد فرماندے نے اطلع اللہ تعالی علی اہل بدر ابو ہریرہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بدر دا میدان سج گیا سی نا تے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاڈا رب جڑا نا اطلع اللہ تعالی علی اہل بدر اے بدر والے انو جھانگ جھانگ کے پیا ویکھدا ہے ایدی شرح دے اندر مفسرین نے لکھا محدثین نے لکھا فرماندے نے ایدہ مطلب ہے کہ اللہ دی رحمت نے ایک انو چون لیا اور چون کے بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے فرمایا فقال اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم تے اللہ نے فرمایا میں میری رحمت انہاں نو جھان کے ویکھ لیا انہاں دی زندگیاں نو ویکھ لیا اے اللہ نے انہاں نو اتنا پاک کر دیتا ساری زندگی اے کدے گناہ نہیں کر سکدے اگر گناہ ہو بھی جان اللہ معاف کر دے گا تے اللہ فرماندا اعلموا ما شئتم فرمایا بدر والیو میرے محبوب تے اوکھا ویلا آیا تے تسی آئیو ہن اعلموا ما شئتم جو دل کردا کری جاؤ فقد غفرت لكم اللہ نے تانوں معاف کر دیتا ہویا ہے جو دل کردہ کرو اللہ نے تو آنو معاف کر دیتا ہویا اے مغفرت دی سنت انہوں ملی جڑے اسلام دی سب تو پہلی مدد واسطے آئے گرامی قدر حضرات بہت ساری اس طرح دی حدیث پاک بہت سارے اس طرح دے واقعات اللہ کریم سانو مقام بدر دے جتنے بھی صحابی نے انہاں دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے نال سانو صحیح معنی دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ بات کرن دا مقصد میرا ایسی کہ کچھ آج کل دے روافظ لوگ آج کل دے اکثر روافظ لوگ جڑے نے حضرت ابو بکر عمر اور عثمان غنی اور دیگر صحابہ تے تانو تشنیع کر دینے اور کہندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد معاذ اللہ مرتد ہو گئے سن لہذا کچھ 15 دی تعداد تکر 15 دی تعداد تکر انہاں دے کل اپنی کتابہ دے اندر رسول کافی اور دیگر انہاں نے اپنے کتابہ دے اندر لکھیا ہویا کہ بھائی یہی صرف مسلمان بچ گئے سن باقی سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے سن تو انہاں واسطے لمحہ فکری ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرما رہے کہ اللہ نے انہاں نو جان کے ویکھ لیا انہاں نو بالکل صاف کر لیا فرمایا اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم فرمایا کہ ہن جو دل کردہ کر دے رہے ہیں یہ مطلب یہ نہیں کہ اگے تو گناہ کر دے رہے ہیں نا گناہ نہیں کیتا کیونکہ اللہ نے انہوں پہلے ہی پاک فرما دیتا ہے اور فرمایا فقد غفرت لکم اللہ نے انہوں معاف کر دیتا ہویا معاف کر دیتا ہویا جدو رب نے انہاں دی مغفرت کر دیتی انہاں دی زندگی دی صحیح سنت اللہ نے عطا کر دیتی ہے تے ساڑھے کسی اور انسان اور کسی اور فرقے والے دی بات ساڑھے واسطے حجت نہیں لہذا صحابہ نے نال اونج دی محبت کرنی جمیں اللہ دے رسول نے محبت کرن دا حکم فرمایا ہے یہی اہل سنت عقیدہ ہے اور یہ ہی مضبوط رہنا